اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ خوش آمدید آپ کا اس تاریخی اور تحقیقی سفر میں۔ آج ہم ڈاکٹر تیجانی سماوی کی ایک مشہور اور معروف کتاب مظلومیت امیر المومنین امام علی علیہ السلام کا آغاز کر رہے ہیں۔ ایک ایسی کتاب جس نے اسلامی تاریخ کی بنیادوں پر سوال کھڑے کیے۔ اگر آپ تاریخ کی وہ گھتی ہوئی ڈور کھولنا چاہتے ہیں کہ جو صدیوں سے ہماری آنکھوں سے اوجھل ہے تو پھر ہمارے ساتھ رہیے۔ چلیے آغاز کرتے ہیں اس کتاب کا۔ اس کتاب کی جتنے بھی پارٹس بیان کیے جائیں گے اس کے لیے آپ پلے لسٹ بنام مظلومیت امام علی علیہ السلام میں جا کر ملاحظہ کر سکتے ہیں۔ آج انشاءاللہ کہ اس کتاب کا حصہ نمبر 11واں بیان کیا جائے گا۔ حضرت ابو ذر کی جانب سے معاویہ کی طرز حکمرانی پر کڑی تنقید دن بدن بڑھتی جا رہی تھی۔ ان کی تنقید کی شدت اور حق گوئی کا چرچا ہر سو پھیل رہا تھا۔ ایک روایت کے مطابق جلام غفاری کہ جو حضرت غفار کے قبیلے سے تعلق رکھتے تھے اور معاویہ کی طرف سے شام کے علاقوں تنسرین اور عواصم کے والی مقرر تھے۔ اس واقعے کو وہ یوں بیان کرتے ہیں کہ ایک دن میں کسی کام سے معاویہ کے پاس گیا کہ اچانک محل کے باہر سے ایک گرجدار آواز بلند ہوئی، پگھلا ہوا لوہا آ رہا ہے، اے اللہ ان لوگوں پر لعنت فرما کہ جو نیکیوں کا حکم دیتے ہیں لیکن خود ان پر عمل نہیں کرتے، اور ان پر بھی لعنت فرما کہ جو برائیوں سے روکتے ہیں لیکن خود اسے انجام دیتے ہیں۔ یعقوبی کی تاریخ یعقوبی جلد نمبر 2 صفحہ نمبر 172 میں آپ ملاحظہ کر سکتے ہیں۔ یہ سن کے معاویہ نے غصے سے آگ بگولا ہو کر کہا، اے جلام کیا تم اس آواز کو پہچانتے ہو؟ میں نے جواب دیا، نہیں میں نہیں جانتا۔ معاویہ نے کہا، کون ہے کہ جو مجھے جندب بن جنادہ سے نجات دلائے؟ وہ ہر روز صبح میرے محل کے دروازے پر آتا ہے اور یہی باتیں دہراتا ہے۔ پھر معاویہ نے حکم دیا کہ انہیں دست بستہ گرفتار کر کے محل میں لایا جائے۔ جلام کہتا ہے کہ مجھے حضرت ابو ذر غفاری سے ملنے کی شدید خواہش تھی کیونکہ وہ میرے قبیلے اور قوم سے تعلق رکھتے تھے۔ جب انہیں اندر لایا گیا تو میں ان کی جانب بڑھا۔ میں نے دیکھا وہ ایک دبلے پتلے گندمی رنگ کے شخص تھے جن کے بال کم تھے اور پیٹھ جھکی ہوئی تھی۔ ابو ذر کو محل میں لایا گیا۔ معاویہ نے حضرت ابو ذر کی جانب رخ کیا اور کہنے لگا، اے دشمن خدا، دشمن رسول خدا، آخر کس لیے تم روزانہ محل کے سامنے آ کر یوں صدا لگاتے ہو؟ اگر میں خلیفہ کی اجازت کے بغیر کسی صحابی رسول کو قتل کر سکتا تو ضرور تمہیں قتل کر دیتا، لیکن ضروری ہے کہ تمہارے معاملے میں خلیفہ سے اجازت لوں۔ حضرت ابو ذر غفاری نے سکون قلب اور اطمینان کے ساتھ جواب دیا، اللہ اور اس کے رسول کا دشمن میں نہیں بلکہ تم اور تمہارا باپ ہیں۔ تم نے ظاہراً اسلام قبول کیا مگر اپنے دل کو شرک کے لیے مختص کر رکھا ہے۔ تم وہی شخص ہو جس پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے لعنت فرمائی اور بارہا بددعا کی کہ تم کبھی شکم سیر نہ ہو سکو۔ حضرت ابو ذر نے مزید فرمایا کہ میں نے خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو یہ فرماتے ہوئے سنا کہ جب اس امت پر ایک ملعون اور بڑے پیٹ والا حاکم مسلط ہوگا کہ جو کھانے سے کبھی سیر نہ ہوگا تو امت کو چاہیے کہ وہ اس سے خبردار رہے اور اس کے شر سے بچنے کی ہر ممکن کوشش کرے۔ معاویہ کہنے لگا، وہ شخص میں نہیں ہوں۔ حضرت ابو ذر نے جواب دیا، تم ہی وہ شخص ہو، نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مجھے اس بابت آگاہ کیا تھا۔ ایک دن تم نبی کے پاس سے گزر رہے تھے تو آن حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اے اللہ اس پر لعنت کر اور اسے مٹی کے سوا کسی چیز سے سیر نہ کر۔ حضرت ابو ذر نے اپنی بات مکمل کرتے ہوئے کہا کہ نیز میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو یہ فرماتے ہوئے سنا کہ معاویہ جہنم میں ہوگا۔ اس روایت کا راوی جلام کہتا ہے کہ حضرت ابو ذر کے اس کلام کے بعد معاویہ ہنسنے لگا اور حضرت ابو ذر کو قید کرنے کا حکم صادر کیا۔ اس چیز کے لیے آپ ابن ابی الحدید کی شرح نہج البلاغہ جلد نمبر 8 صفحہ 257 اور امینی کی الغدیر جلد نمبر 8 صفحہ نمبر 304 ملاحظہ کر سکتے ہیں۔ معاویہ طویل عرصے سے کسی ایسے بہانے کی جستجو میں تھا کہ جس کی مدد سے حضرت ابو ذر کو شام سے مدینے واپس بھی۔ بالآخر شام کے اس شیطان نے ایک فریب انگیز منصوبہ بنایا اور حضرت ابو ذر کی خدمت میں 1000 دینار بھجوائے جو انہوں نے اسی شب فقراء میں بانٹ دیے۔ معاویہ اس حقیقت سے بخوبی واقف تھا کہ حضرت ابو ذر مال و دولت اپنے پاس نہیں رکھتے، چنانچہ اسی کو جواز بناتے ہوئے ایک شاطرانہ اقدام کیا اور اسی صبح اس شخص کو طلب کیا جس کے ذریعے دینار پہنچائے گئے تھے اور اسے حکم دیا کہ ابو ذر کے پاس جاؤ
اور انہیں بتاؤ کہ وہ دینار تمہارے لیے نہیں تھے بلکہ میری غلطی کے سبب آپ کے پاس آ گئے ہیں، اور معاویہ اسی غلطی پر مجھے سزا دینے کا ارادہ رکھتا ہے۔ میرے پاس صرف یہی راستہ ہے کہ وہ دینار آپ مجھے واپس کر دیں تاکہ میں معاویہ کے عتاب سے محفوظ رہ سکوں۔ ابو ذر نے جواب دیا کہ معاویہ سے کہو کہ اس رقم میں سے 1 دینار بھی میرے پاس باقی نہیں ہے، لیکن اگر مجھے 3 دن کی مہلت دی جائے تو میں رقم کا بندوبست کر کے واپس کر دوں گا۔ معاویہ حضرت ابو ذر کی شام میں موجودگی مزید برداشت نہیں کر سکتا تھا، لہٰذا اس نے حبیب بن سلمہ فہری کی تجویز کو حرز جان بنا لیا۔ حبیب بن سلمہ نے اسے متنبہ کیا تھا کہ ابو ذر شام کی فضا کو تمہارے خلاف کر دے گا، اگر تم چاہتے ہو کہ شام تمہارے قبضے میں رہے تو کوئی تدبیر کرو۔ چنانچہ معاویہ نے عثمان کو ایک خط لکھا اور کہا کہ ابو ذر نے شام میں میرا جینا دشوار کر رکھا ہے، نیز لوگوں کو تمہارے اور تمہاری حکومت کے خلاف بھڑکا رہا ہے۔ اگر تمہیں شام اور اس کے لوگوں کی ضرورت ہے تو پھر ابو ذر کو مدینے واپس بلا لو۔ اس چیز کے لیے اب شرح نہج البلاغہ جلد نمبر 8 صفحہ 257، تاریخ مدینہ دمشق جلد نمبر 66 صفحہ 199، سیر اعلام النبلاء جلد نمبر 2 صفحہ 69، تاریخ مدینہ المنورہ جلد نمبر 3 صفحہ 1040 اور الکامل فی التاریخ جلد نمبر 3 صفحہ 114 ملاحظہ کر سکتے ہیں۔ خلیفہ نے معاویہ کے خط کے جواب میں حکم صادر کیا کہ حضرت ابو ذر کو سخت اور تکلیف دہ حالت میں اونٹ پر سوار کر کے مدینے واپس بھیجا جائے۔ معاویہ نے خلیفہ کے فرمان کو بے رحمی کے ساتھ نافذ کرتے ہوئے حضرت ابو ذر کو مدینے لے جانے والے افراد کو تاکید کی کہ شب و روز بغیر توقف کے سفر جاری رکھیں تاکہ جلد از جلد مدینے تک پہنچ سکیں۔ روایت ہے کہ حضرت ابو ذر مدینے پہنچے تو طویل اور صبر آزما سفر کی مشقت کے سبب ان کے قدموں کے تلوے زخمی اور جسم کی ہڈیاں پس چکی تھی۔ دارالخلافہ طلب کیے جانے پر جب حضرت ابو ذر خلیفہ کے روبرو پیش ہوئے تو عثمان نے کہا، اے جنیدب، ڈسکرپشن میں ہے کہ لفظ جنیدب جندب کی تصغیر ہے کہ جو ادبیات عرب کے قواعد کی روح سے جب کسی کو حقیر یا پھر چھوٹا بتلانا مقصود ہو تو استعمال کیا جاتا ہے، اور اس مقام پر خلیفہ کا حضرت ابو ذر کو جنیدب کہہ کر پکارنا اسی سبب سے تھا تاکہ ان کی اہانت کی جائے۔ تو عثمان نے کہا، اے جنیدب، اللہ تمہاری آنکھوں کو کبھی روشن نہ کرے۔ حضرت ابو ذر نے جواب دیا، میں جندب ہوں، لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مجھے عبداللہ کا نام دیا ہے اور میں وہی نام رکھتا ہوں کہ جو میرے لیے رسول نے پسند فرمایا۔ عثمان نے کہا، کیا تم یہ سمجھتے ہو کہ ہم یہ کہتے ہیں کہ اللہ کا ہاتھ بخل سے بند ہے اور اللہ فقیر ہے جبکہ ہم خود امیر اور بے نیاز ہیں؟ حضرت ابو ذر نے جواب دیا کہ اگر تم یہ نہیں کہتے تو اللہ کے مال کو اس کے بندوں میں تقسیم کر دیتے۔ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے سنا ہے کہ آپ نے فرمایا کہ جب آل عاص کے افراد کی تعداد 30 تک پہنچ جائے گی تو وہ اللہ کے مال کو اپنی دولت سمجھ کر آپس میں گھمائیں گے، اللہ کے بندوں کو اپنا غلام بنائیں گے اور اللہ کے دین کو تباہ کریں گے۔ اس کے لیے آپ کتاب کنز الاعمال جلد نمبر 11 صفحہ 165، الموجم الکبیر جلد نمبر، احمد بن حنبل کی مسند احمد جلد نمبر 3 صفحہ 80، المستدرک جلد نمبر 4 صفحہ 480، مجمع الزوائد جلد نمبر 5 صفحہ 243، تاریخ مدینہ دمشق جلد نمبر 46 صفحہ 297، تاریخ ذہبی کی تاریخ الاسلام جلد نمبر 5 صفحہ 233، البدایہ والنہایہ جلد نمبر 6 صفحہ نمبر 271، السیرۃ الحلبیہ جلد نمبر 1 صفحہ نمبر 264 اور النزا والتقاسم جو مقریزی کی ہے اس کا صفحہ نمبر 84 ملاحظہ کر سکتے ہیں۔ عثمان نے مجلس میں حاضر افراد کی طرف رخ کرتے ہوئے کہا، کیا تم میں سے کسی نے رسول سے یہ فرمان سنا ہے؟ لیکن مجلس میں کسی نے خلیفے کے سوال کا جواب نہ دیا۔ عثمان نے حضرت علی علیہ السلام کو طلب کیا تاکہ وہ گواہی دے اور حضرت ابو ذر کی بات کی تصدیق یا پھر تردید کرے۔ امیر المومنین امام علی علیہ السلام کے آنے پر عثمان نے ان سے سوال کیا تو مولا علی علیہ السلام نے کہا کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے یہ بات نہیں سنی، لیکن ابو ذر ہمیشہ سچ بولتے ہیں۔ میں نے خود نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے سنا ہے کہ آسمان نے اپنے نیچے کسی ایسے شخص کو سایہ نہیں دیا اور میں نے اپنے اوپر کسی ایسے شخص کو نہیں اٹھایا کہ جو ابو ذر سے زیادہ سچا ہو۔
مجلس میں موجود تمام افراد نے امیر المومنین علیہ السلام کی اس بات کی تصدیق کی ہے، اور اس کے لیے آپ جن کتابوں کو ملاحظہ کر سکتے ہیں وہ ہے تاریخ یعقوبی جلد نمبر 2 صفحہ 1172، الفتوح جلد نمبر 2 صفحہ 374، شرح نہج البلاغہ جلد نمبر 3 اور صفحہ نمبر 56۔ خلیفہ عثمان کی ایک بار پھر ابو ذر کی حق گوئی کا نشانہ بن گئے۔ حضرت ابو ذر کے روز بروز بڑھتے اعتراضات، ان کی صدائے احتجاج، سرزنشوں سے ہمیشہ کے لیے نجات حاصل کرنے کے لیے کوئی راستہ ڈھونڈنا انتہائی ناگزیر ہو گیا تھا، لہٰذا خلیفہ کو قتل یا جلا وطنی میں سے کسی ایک کا انتخاب کرنا تھا۔ حضرت ابو ذر کو قتل کرنا عثمان اور اس کی حکومت کے لیے کسی طور فائدہ مند نہ تھا، کیونکہ سرزمین حجاز اور اطراف کے تمام لوگ ابو ذر کی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے نزدیک حیثیت سے واقف تھے۔ ان کے دین پر استقامت اور حکومت کے خلاف ان کا موقف مسلمانوں کے درمیان ان کی مقبولیت کا سبب بن چکا تھا۔ اس صورت میں یہ اقدام نہ صرف خلافت کے لیے خطرناک ثابت ہوتا بلکہ عوام کی بے پناہ ناراضگی اور شدید رد عمل کا باعث بنتا۔ چنانچہ جلا وطنی ہی ایک ایسا راستہ تھا کہ جو عثمان کے لیے مناسب معلوم ہوا، مگر سوال یہ تھا کہ ابو ذر کو کہاں جلا وطن کیا جائے؟ انہیں کسی گنجان آباد علاقے میں جلا وطن کرنا مسئلے کا حل نہ تھا، کیونکہ اس کا نتیجہ بھی وہی ہوتا جو کچھ ابو ذر شام میں کر چکے تھے، لہٰذا انہیں کسی ایسی جگہ بھیجنا تھا کہ جہاں وہ لوگوں سے رابطہ نہ کر سکیں، اور ربضہ اس کام کے لیے بہترین جگہ تھی۔ اب ربضہ مدینے سے 3 دن کی مسافت پر ایک بے آب و گیا گاؤں تھا۔ عثمان نے ابو ذر کو ربضہ کے ویرانوں میں جلا وطن کرنے کا حکم صادر کیا۔ مروان بن حکم کو تاکید کی گئی کہ ابو ذر کو رخصت کرتے وقت کوئی بھی ان سے ملاقات نہ کرے اور نہ ہی ان سے کوئی بات کرے۔ مدینے کے لوگوں کے لیے منظر نہایت ہی کربناک اور اذیت ناک تھا کہ مروان بن حکم کے جسے کبھی رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے حکم سے مدینے سے نکالا گیا تھا، آج ایک جلیل القدر صحابی رسول کو مدینے سے نکال رہا تھا۔ تاہم عثمان کے خوف اور اس کے ممکنہ عتاب کے ڈر سے اہل مدینے میں سے کوئی بھی حضرت ابو ذر کو رخصت کرنے کی جرات نہ کر سکا۔ فقط چند نفوس قدسیہ ایسے تھے کہ جو عثمان کے حکم کو نظر انداز کرتے ہوئے حضرت ابو ذر کے وداع کے لیے پیش قدم ہوئے۔ ان میں حضرت علی علیہ السلام، ان کے بھائی حضرت عقیل، ان کے فرزند امام حسن و امام حسین علیہ السلام، اور صحابی رسول حضرت عمار ابن یاسر شامل تھے۔ یہ سب حضرت ابو ذر کو مدینے کے دروازے تک رخصت کرنے کے لیے ہمراہ ہوئے۔ جب مروان بن حکم نے یہ دیکھا تو وہ آگے بڑھا اور کہا، کیا تمہیں معلوم نہیں کہ خلیفہ نے حکم دیا ہے کہ کوئی بھی حضرت ابو ذر سے بات نہ کرے اور نہ ہی انہیں رخصت کرے؟ امیر المومنین علیہ السلام آگے بڑھے اور اپنے ہاتھ میں موجود کوڑے سے مروان کی سواری کے جانور پر ضرب لگاتے ہوئے کہا، دور ہو جا، اللہ تجھے آگ میں ڈالے۔ مروان ان کے روب اور جلال سے خوفزدہ ہو کر ایک طرف ہٹ گیا۔ پھر امام علی علیہ السلام نے ابو ذر کی طرف رخ کیا اور فرمایا، اے ابو ذر، بے شک تو نے اللہ کے لیے غضبناک ہو کر ان کے خلاف آواز بلند کی، لہٰذا اب اسی ذات سے امید رکھ جس کے لیے تو نے یہ موقف اپنایا ہے۔ یہ بنی امیہ کے لوگ اپنی دنیا کے لیے تجھ سے خوفزدہ ہوئے اور تو اپنے دین کی سلامتی کے لیے ان سے ڈرا، بس دنیا کو جس کے لیے وہ تجھ سے ڈرتے ہیں انہی کے حوالے کر دے اور اپنے دین کے تحفظ کے لیے ان سے دور ہو جا۔ یہ لوگ اس بات کے کہیں زیادہ محتاج ہیں جس سے تو نے انہیں خبردار کیا، اور تو اس چیز سے بے نیاز ہے کہ جس سے انہوں نے تجھے محروم کرنے کی کوشش کی۔ عنقریب وقت آئے گا جب واضح ہو جائے گا کہ کون کامیاب ہوا اور کس کے حصے میں ذلت آئی۔ اگر آسمان اور زمین کسی بندے پر اپنے دروازے بند کر دے، وہ اللہ سے ڈرتا رہے تو اللہ زمین و آسمان کے درمیان سے اس کے لیے نجات کا راستہ کھول دے گا۔ حق کے سوا کسی چیز سے مانوس نہ ہو اور باطل کے سوا کسی چیز سے خوفزدہ نہ ہو۔ اگر تو ان کی پیش کردہ دنیاوی خواہشات کو قبول کر لیتا تو یہ تجھ سے محبت کرنے لگتے، اور اگر تو ان کے مال اور دولت میں سے حصہ لے لیتا تو یہ تجھے چھوڑ دیتے۔ نہج البلاغہ کا خطبہ نمبر 130۔ شاید اگر کوئی اپنی تمام کوشش کے باوجود بھی چاہے کہ حضرت ابو ذر کے حکومت عثمان اور بنو امیہ کے بارے میں اور جناب عثمان کا حضرت ابو ذر کے بارے میں موقف کو واضح اور مختصر طور پر پیش کرے، امیر المومنین علیہ السلام کے اس فرمان سے زیادہ بہتر بیان نہیں کر سکتا۔ یہی وہ مفید، محکم اور واضح ترین کلام ہے کہ جو حضرت ابو ذر کے حکومت وقت کے ساتھ تنازعات اور اختلافات کی اصل دلیل کو واضح اور مفید طور پر بیان کرتا ہے۔
پھر حضرت عمار یاسر کہنے لگے خدا کی قسم اگر آپ ان کی دنیا چاہتے ہیں تو وہ آپ کو بخش دیں گے، اور اگر آپ ان کے کاموں پر راضی ہو جائیں گے تو وہ آپ سے محبت کرنے لگیں گے۔ اس کے بعد امام حسن علیہ السلام نے فرمایا، اے چچا، آپ دیکھتے ہیں کہ اس گروہ نے آپ کے ساتھ کیا سلوک کیا ہے۔ آپ مستقبل کی امید کے ساتھ اس کے زوال اور اس کی مشکلات کو یاد کر کے دنیا کو اپنی نگاہ میں حقیر بناتے ہیں، اور اس وقت تک صبر کرتے ہیں کہ جب تک نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس حال میں ملیں کہ وہ آپ سے راضی ہوں۔ اور پھر امام حسین علیہ السلام نے فرمایا، اے ابو ذر، آج تم جن حالات کا شکار ہو اللہ سبحانہ و تعالیٰ اس کے بدلنے کی قدرت رکھتا ہے، لہٰذا خدا سے صبر کی دعا کرو، کیونکہ صبر دین کا حصہ ہے، اور بے صبری بے تابی نہ کرو، کیونکہ نہ تو بے صبری رزق لاتی ہے اور نہ ہی موت میں تاخیر کا سبب بنتی ہے۔ حضرت ابو ذر یہ الفاظ سن کے رو پڑے اور کہا، اے اہل بیت رحمت، خدا آپ پر رحم کرے، میں جب بھی آپ کو دیکھتا ہوں رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی یاد دل میں تازہ ہو جاتی ہے۔ حجاز میں میری موجودگی عثمان کے لیے اور شام میں معاویہ کے لیے درد سر بنی رہی۔ عثمان کو یہ گوارا نہ تھا کہ میں مصر میں اس کے بھائی عبداللہ ابن سعید کے پاس یا پھر بصرہ میں اس کے چچا زاد عبداللہ بن عامر کے ساتھ رہوں، مبادا کہ میں لوگوں کو اس کے خلاف بیدار کر دوں۔ چنانچہ اس نے مجھے ایسی سرزمین پر بھیج دیا کہ جہاں میرا اللہ کے سوا کوئی حامی اور مددگار نہ ہو۔ قسم ہے خدا کی مجھے اس کے سوا کسی کی رفاقت درکار بھی نہیں۔ یہ چیز جوہری کی السقیفہ و فدق صفحہ 78 اور ابن ابی الحدید کی شرح نہج البلاغہ جلد نمبر 8 صفحہ 252 اور امینی کی الغدیر جلد نمبر 8 صفحہ 301 میں ملاحظہ کر سکتے ہیں۔ ابو ذر اپنی زندگی کے آخری لمحات ربضہ کے ویرانے میں تنہائی اور بے بسی کے عالم میں گزارتے رہے، یہاں تک کہ وہ وقت آ پہنچا جب وہ اپنے رب سے جا ملے۔ اللہ نے چاہا کہ اسی دوران عراق سے مکہ جانے والے عبداللہ بن مسعود اور ان کے ساتھیوں کا قافلہ ایک سنسان مقام سے گزرے۔ ابو ذر کے اہل خانہ کے جو اس قسم پرسی میں بھی دور سے قافلے کو دیکھ رہے تھے ان سے مدد کی درخواست کرنے میں کامیاب ہوئے، اور جب عبداللہ ابن مسعود اور ان کے رفقا وہاں پہنچے تو انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اس جلیل القدر صحابی کو بے کسی کی حالت میں پایا۔ ان کے دل غم اور حیرت سے بوجھل ہو گئے۔ وہ شخص کہ جسے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی قربت نصیب ہوئی اس دنیا سے اس حال میں رخصت ہوا کہ کوئی دیکھنے والا نہ تھا، کوئی سہارا دینے والا نہ تھا۔ قافلے کے لوگوں نے حضرت ابو ذر کے جسد خاکی کو احترام کے ساتھ غسل دیا، ان کی نماز جنازہ پڑھی اور اسی بیابان میں انہیں سپرد خاک کر دیا، اور یوں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ان کے متعلق یہ قول حقیقت بن گیا کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا تھا کہ اے ابو ذر، تو تنہا زندگی گزارے گا، تنہا دنیا سے رخصت ہوگا، تنہا دفن کیا جائے گا، اور قیامت کے دن تنہا اٹھایا جائے گا۔ خوش نصیب ہوں گے اہل عراق میں سے وہ لوگ کہ جو تجھے غسل دیں گے اور تیری قبر پر مٹی ڈالیں گے۔ اس کے لیے جن کتاب کی طرف آپ ملاحظہ کر سکتے ہیں وہ سامنے اسکرین۔ عوامی انقلاب اور خلیفہ کا انجام۔ عثمان بن عفان کے دور خلافت میں بنی امیہ کی سیاسی اور اقتصادی طاقت کا غیر معمولی اور تیزی سے بڑھنا ایک ایسا مسئلہ تھا کہ جسے عوام نظر انداز نہیں کر سکتے تھے۔ لوگ دیکھ رہے تھے اسلامی ریاست کے وسائل اور شہروں کی دولت عثمان کے نالائق اور نااہل رشتہ داروں کے درمیان بانٹی جا رہی ہے۔ عوام کے لیے یہ حقیقت ناقابل برداشت تھی کہ حکومت عثمان میں مروان بن حکم، ولید بن عقبہ اور معاویہ بن ابو سفیان جیسے افراد کہ جو اسلامی معاشرے کے کمتر اور بدعنوان عناصر تھے، محض عثمان کے ساتھ قرابت کی وجہ سے اعلیٰ اور معزز شخصیات بن بیٹھے۔ یہ افراد اپنی مرضی سے حکم صادر کرتے، شریعت اور دین اسلام کا مذاق اڑاتے، لوگوں کے حقوق پامال کرتے، اور دوسری طرف وہ یہ بھی دیکھتے کہ خدا پر ایمان رکھنے والے اور پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے جلیل القدر صحابہ حق بات کرنے اور امر بالمعروف و نہی عن المنکر کرنے کی پاداش میں سخت سزاؤں کا سامنا کر رہے ہیں، اور ایک شہر سے دوسرے شہر جلا وطن کیے جا رہے ہیں۔ مسلمان عوام اور خاص طور پر پیغمبر کے صحابہ نے اپنی بھرپور کوشش کی کہ عثمان کی حکومت میں مزید بگاڑ اور انحراف کو روکا جا سکے، لیکن ان کی مزاحمت کا جواب مزید سخت سزاؤں کی صورت میں دیا جاتا۔ اس صورتحال میں یہ واضح ہو گیا کہ عثمان اپنی حکمرانی کے طریقے بدلنے کا کوئی ارادہ نہیں رکھتے۔ رفتہ رفتہ عثمان کے گورنروں کے خلاف شکایات
حکمرانوں کے رویوں پر کھلے عام اعتراضات مصر اور کوفہ جیسے بڑے شہروں سے سنائی دینے لگیں۔ ان شہروں کی عوام نے خلیفہ کو خطوط لکھے یا پھر نمائندے بھیج کر حکومتی کارندوں کے مظالم کی شکایت کی اور انہیں برطرف کرنے کا مطالبہ کیا۔ یہ عثمان کے محل میں عوامی شورش کی پہلی گونج تھی، لیکن عثمان نے ان شکایتوں کا نہ صرف نظر انداز کیا بلکہ شکایت کرنے والے کو بھی سزا دی۔ ولید کی شراب نوشی کے واقعے اور کوفی عوام کی اس کے خلاف عثمان کے پاس شکایتیں ان ابتدائی عوامی اعتراضات کی مثالیں ہیں، جس کے لیے آپ کتاب الکامل فی التاریخ جلد نمبر 3 صفحہ 106، الفتوح جلد نمبر 2 صفحہ 381، السقیفہ و فدق صفحہ نمبر 125، شرح نہج البلاغہ جلد نمبر 3 صفحہ نمبر 19 اور تاریخ طبری جلد نمبر 3 صفحہ 330 ملاحظہ کر سکتے ہیں۔ اسی دوران مصر کے عوام کی جانب سے بھی صدائے اعتراض بلند ہونا شروع ہو گیا۔ گورنر عبداللہ ابن ابی سرح کی روز بروز بڑھتی ظلم اور ناانصافی نے انہیں مجبور کر دیا کہ وہ اپنے دل کی دہائی لے کر مدینے کا رخ کریں۔ مدینہ کے جو خلافت اسلامی کا مرکز تھا، ان نئے واقعات کے لیے گویا تیار ہو چکا تھا۔ مدینے کے رہنے والے جو زیادہ تر انصار تھے اس عوامی تحریک سے کنارہ کش نہ رہ سکے۔ کہا جاتا ہے کہ مدینے کے کچھ جلیل القدر صحابہ نے دیگر شہروں میں رہنے والے اپنے صحابی دوستوں کو خطوط بھیجے، جن میں خلیفہ عثمان کو بدعتوں کے فروغ اور سنت رسول کو پامال کرنے کا مجرم ٹھہرایا گیا۔ ان خطوط میں انہیں ظلم کے خلاف اٹھنے اور حکومت عثمان کے خلاف جہاد کی دعوت کی گئی۔ اس کے لیے آپ تاریخ طبری جلد نمبر 3 صفحہ 375، شرح نہج البلاغہ جلد نمبر 2 صفحہ 149، الکامل فی التاریخ جلد نمبر 3 صفحہ 168، الامامہ والسیاسہ جلد نمبر 1 صفحہ 37 میں ملاحظہ کر سکتے ہیں۔ اب صورتحال تو یہ تھی کہ عثمان کا دفاع کرنے والا کوئی نہیں تھا۔ مختلف شہروں سے آئے ہوئے شکایت کنندگان اور مظاہرین نے مدینے کا رخ کیا اور عثمان کے محل کو گھیر لیا۔ یہ وہ پہلا موقع تھا کہ جب خلافت عثمانیہ کو اس قدر شدید عوامی احتجاج کا سامنا کرنا پڑا۔ منظر کچھ ایسا تھا کہ گویا پورا مصر، کوفہ اور بصرہ مدینے کی گلیوں میں امڈ آیا ہو۔ اس احتجاج کے دوران مظاہرین نے حضرت علی علیہ السلام سے رجوع کیا اور درخواست کی کہ وہ عثمان سے گفتگو کرے۔ امیر المومنین علیہ السلام کے جو اس امت اسلامی کے دانا اور دلسوز ترین فرد ہیں، ان کے لیے کسی طور گوارا نہ تھا کہ امت کو اس بے سکونی اور حرج کا سامنا کرنا پڑے، لہٰذا مظاہرین اور حکومت کے درمیان بات چیت کے لیے آپ نے حامی بھر لی۔ مظاہرین کا مطالبہ تھا کہ عثمان اصلاحات کا آغاز کریں، فاسد گورنروں کو معزول کریں اور عدل و انصاف کا راستہ اختیار کریں تاکہ امت امام علی علیہ السلام کی ثالثی اور گفتگو کے نتیجے میں عثمان مسجد میں آئے اور اپنی غلطیوں پر معذرت کی اور وعدہ کیا کہ وہ آئندہ خلاف شریعت کاموں سے باز رہیں گے اور اسلامی ریاست کے امور میں اصلاحات کریں گے۔ اس کے لیے آپ تاریخ طبری جلد نمبر 3 صفحہ 395، الکامل فی التاریخ جلد نمبر 3 صفحہ 164، البدایہ والنہایہ جلد نمبر 7 صفحہ نمبر 192 اور نہج البلاغہ کا خطبہ نمبر 164 ملاحظہ کر سکتے ہیں۔ لیکن عثمان ایسا خلیفہ نہ تھا کہ جو خود مختارانہ طور پر اپنے فیصلے کر سکے یا تنہا کسی معاملے کو انجام دے سکے۔ جب مسجد سے واپس اپنے گھر پہنچا تو مروان نے خلیفہ کو ملامت کی اور اسے حکومتی معاملات میں اپنی بات منوانے پر آمادہ کر لیا، اور پھر خلیفہ کے مشورے اور حکم پر ان لوگوں سے کہ جو عثمان کی توبہ اور وعدوں سے خوش تھے سخت اور تلخ لہجے میں خطاب کیا کہ تم لوگوں کو کیا ہو گیا ہے کہ جو یہاں جمع ہو گئے ہو؟ گویا لوٹ مار کرنے آئے ہو؟ تم پر لعنت ہو، کیا تم ہماری حکومت ہم سے چھیننا چاہتے ہو؟ ہمارے قریب مت آؤ اور اپنے گھروں کو لوٹ جاؤ۔ خدا کی قسم جو کچھ ہمارے ہاتھ میں ہے اسے ہم ہرگز تمہارے حوالے کرنے والے نہیں ہیں۔ اس چیز کے لیے تاریخ طبری جلد نمبر 3 صفحہ 396، الکامل فی التاریخ کی جلد نمبر 3 صفحہ نمبر 164، البدایہ والنہایہ جلد نمبر 7 صفحہ 193 اور شرح نہج البلاغہ جلد نمبر 2 صفحہ نمبر 146 ملاحظہ کر سکتے ہیں۔ مروان کا یہ گستاخانہ رویہ لوگوں کو پہلے سے زیادہ مشتعل کر گیا۔ وہ لوگ کہ جنہوں نے کچھ دیر پہلے خلیفہ کی توبہ دیکھی تھی اب مروان کے منہ سے اس کے برعکس باتیں سن رہے تھے۔ عثمان نے جب عوام کے ساتھ کیا ہوا وعدہ توڑا، اپنی توبہ بھلا دی اور مروان کی باتوں میں آ کر عمل کیا تو گویا اس نے عوامی انقلاب کو بنیاد رکھ دی۔ اس مرتبہ مدینے میں جمع ہونے والے مظاہرین نے عثمان کو ایک خط لکھا جس میں اسے توبہ کی دعوت دی اور قسم کھائی کہ جب تک ان کے مطالبات پورے نہیں ہوں گے وہ اپنا
احتجاج ختم نہیں کریں گے اور ہرگز عثمان کا پیچھا نہیں چھوڑیں گے۔ مظاہرین کے مضبوط اور پختہ ارادوں نے عثمان کو جواب دینے پر مجبور کر دیا۔ اسے محسوس ہوا کہ اگر عوام کے مطالبات کو نظر انداز کیا گیا تو نتیجہ اس کے قتل پر منتہی ہو سکتا ہے۔ اس صورتحال میں خلیفہ عثمان نے امیر المومنین علیہ السلام امام علی علیہ السلام سے درخواست کی کہ وہ عوام اور اس کے درمیان صلح کروائے۔ عثمان نے کہا، اے ابو الحسن، دیکھ رہے ہو کہ لوگ میرے ساتھ کیا کر رہے ہیں اور جانتے ہو کہ میں نے کیا کیا ہے۔ مجھے یقین نہیں کہ یہ لوگ مجھے قتل نہ کریں، لہٰذا ان کو مجھ سے دور کر دو۔ میں اللہ کو ضامن بناتا ہوں کہ ان تمام امور سے باز آ جاؤں گا کہ جو انہیں ناپسند ہیں۔ میں اپنے اور اپنے خاندان کے معاملات میں ان کے مطالبات پورے کر دوں گا، چاہے اس کے بدلے میری جان ہی کیوں نہ چلی جائے۔ امیر المومنین علیہ السلام نے جواب میں فرمایا، لوگوں کو تمہاری جان کے بجائے تمہارے عدل کی زیادہ ضرورت ہے۔ میں دیکھ رہا ہوں کہ یہ لوگ تم سے تبھی راضی ہوں گے جب ان کے مطالبات پورے ہوں گے۔ تم نے اس سے پہلے بھی اللہ کو گواہ بنا کے وعدہ کیا تھا کہ ان تمام چیزوں سے دستبردار ہو جاؤ گے جنہوں نے لوگوں کو تمہارے خلاف کر دیا، اور صراط مستقیم پر چل پڑو گے۔ تب میں نے ان لوگوں کو تم سے دور کیا، مگر تم نے اپنے کسی وعدے کو پورا نہیں کیا۔ اس بار مجھے اپنے وعدوں سے دھوکہ مت دو، میں اس مرتبہ ان کے حق کو ان تک پہنچاؤں گا۔ عثمان نے لوگوں سے کیا اپنا وعدہ توڑ دیا، اپنی توبہ کو بھول بیٹھا اور مروان کی بات مان کر عوامی انقلاب کی اصل بنیاد فراہم کی۔ عثمان نے کہا، مجھے قبول ہے، تم ابھی ان کا حق لے لو، خدا کی قسم جو کچھ تم چاہو گے میں وہی کروں گا۔ امام علی علیہ السلام عثمان کے گھر سے باہر تشریف لائے، غصے سے پیچ و تاب کھاتے عوام کے مجمع سے مخاطب ہوئے۔ کہا، اے لوگو، تم اپنے حق کے طلبگار ہو اور میں تمہیں تمہارا حق دلوا دوں گا۔ عثمان نے اپنی اور اپنے رشتہ داروں کی طرف سے قبول کیا ہے کہ وہ تمہارے ساتھ انصاف کریں گے اور ان چیزوں کو چھوڑ دے گا کہ جن سے تم پریشان ہو، بس تم بھی اسے قبول کرو اور اس کے ساتھ اپنا وعدہ مضبوطی سے باندھ لو۔ لوگوں نے کہا کہ ہم آپ کی بات قبول کرتے ہیں، لیکن ہم اس بات پر کس طرح یقین کر لیں کہ وہ اپنے وعدے پر قائم رہے گا، کیونکہ اب ہم صرف اس کی زبانی باتوں پر راضی نہیں ہوں گے۔ امام علی علیہ السلام نے عوام کا حق محفوظ کرتے ہوئے دوبارہ عثمان کے پاس جا کر ان کے مطالبات سے آگاہ کیا۔ عثمان نے کہا، میرے اور لوگوں کے درمیان ایک مدت مقرر کر دو تاکہ میں ان کے ساتھ صلح کرنے کا وقت حاصل کر سکوں۔ میں ایک دن میں ان کی رضا حاصل نہیں کر سکتا۔ امیر المومنین علیہ السلام نے فرمایا کہ مدینے کے لوگ تمہیں وقت نہیں دیں گے، لیکن جو لوگ مدینے سے باہر کے ہیں ان کے شہروں تک تمہارے احکام پہنچنے تک تمہیں مہلت دی جائے گی۔ عثمان نے کہا، مجھے قبول ہے، لیکن مدینے میں بھی مجھے 3 دن کی مہلت دی جائے۔ امیر المومنین علیہ السلام نے عوام کو عثمان کی بات سے آگاہ کیا اور عثمان اور عوام کے درمیان ایک معاہدہ تحریر کیا کہ جس کے مطابق خلیفہ کو 3 دن کی مہلت دی گئی تاکہ وہ ہر ظلم کا ازالہ کرے، ناپسندیدہ گورنروں کو برطرف کرے اور مظالم کا خاتمہ کرے۔ اس وعدے پر مہاجر و انصار کے گروہ سے گواہیاں لی گئیں اور معاہدہ لکھا گیا۔ اس چیز کے لیے آپ تاریخ طبری جلد نمبر 3 صفحہ 403، شرح نہج البلاغہ جلد نمبر 2 صفحہ 151 اور ابن اسیر کی الکامل فی التاریخ جلد نمبر علی علیہ السلام کی مصالحت کے بعد لوگوں نے عثمان کا محاصرہ ختم کر دیا۔ مدینے کے رہائشی اپنے گھروں کو لوٹ گئے اور دیگر شہروں کے لوگ اپنے علاقوں کی طرف روانہ ہو گئے۔ اہل مصر بھی خلیفہ عثمان سے محمد بن ابو بکر کی گورنری کا حکم لے کر اپنے نئے گورنر کے ساتھ مصر کی جانب پلٹ گئے۔ خلیفہ کو مہلت دیے 3 دن گزر گئے، لیکن حکومتی انداز میں کسی قسم کا بدلاؤ نہ آیا، نہ کسی ظلم و زیادتی کا ازالہ ہوا اور نہ ہی کسی گورنر کو برطرف کیا گیا، بلکہ اس کے برعکس عثمان نے ایک طرف سرکاری ہتھیاروں اور فوجی قوت کے ذریعے معترضین سے جنگ کی تیاری شروع کر دی، اور دوسری جانب گورنروں کے نام خفیہ خطوط بھیجے جن میں انہیں ہدایت تھی کہ مدینے میں فوج بھیجیں اور معترضین اور حکومتی شکایت کنندگان سے سخت انتقام لیں۔ اس چیز کے لیے آپ شرح نہج البلاغہ جلد نمبر 3 صفحہ 151، الکامل فی التاریخ جلد نمبر 3 صفحہ 171، الامامہ والسیاسہ جلد نمبر 1 صفحہ 38 اور تاریخ طبری جلد نمبر 3 صفحہ 404 ملاحظہ کر سکتے ہیں۔ مصری کے جو حضرت عثمان کے وعدے پر یقین کرتے ہوئے محمد بن ابو بکر کے ہمراہ مصر واپس جا رہے تھے، راستے میں مدینے سے آنے والے ایک سوار سے ملے۔ جب انہوں نے اس سے اس کا نام اور مقصد دریافت کیا تو اس نے جواب دیا کہ میں عثمان کا غلام ہوں اور مصر کے گورنر عبداللہ ابن سعد کے لیے پیغام لے کے جا رہا ہوں۔ یہ جواب سن کے مصریوں کو شک گزرا تو انہوں نے اس کے سامان کی تلاشی لی اور پانی کے مشکیزے میں بڑی مہارت سے چھپایا گیا ایک خط برآمد کیا۔
یہ خط خلیفہ عثمان کی طرف سے عبداللہ ابن سعد کے نام تھا کہ جس میں عثمان کی جانب سے ہدایات درج تھیں، اور اس خط میں گورنر عبداللہ ابن سعد کو حکم دیا کہ معترضین کے سرغنہ عمرو بن بدیل کی گردن اڑا دیں اور ابن عدیس کنانہ اور عروہ کے ہاتھ پاؤں کاٹ کر انہیں اپنے خون میں تڑپنے کے لیے چھوڑ دیں، اور موت کے بعد ان کی لاشوں کو کھجور کے درختوں پر لٹکا دیا جائے۔ نیز تاکید کی کہ عبداللہ ابن سعد محمد بن ابو بکر کی مسئولیت کے سلسلے میں کوئی بھی حکم قبول نہ کرے بلکہ اس پر سختی کرے اور موقع ملتے ہی انہیں قتل کر دے۔ عثمان نے لکھا تھا کہ تم بدستور گورنر رہو گے یہاں تک کہ میری طرف سے مزید احکامات پہنچے۔ اہلیان مصر اور محمد بن ابی بکر اس خط کے متن کے باعث شدید غم و غصے کا شکار تھے۔ ان کا کہنا تھا کہ اب عثمان کا خون بہانا مباح ہو چکا ہے اور اسی حالت میں وہ مدینے واپس لوٹے۔ مدینہ پہنچتے ہی وہ سیدھے امیر المومنین امام علی علیہ السلام کی خدمت میں پہنچے اور عثمان کا خط دکھایا۔ امام علی علیہ السلام کے جو اس معاملے کے دوران پہلے بھی کئی بار خلیفے سے ملاقات کر چکے تھے، ایک بار پھر عثمان کے گھر گئے تاکہ اس خط کے متن کے متعلق سوال کر سکے، لیکن عثمان نے خط لکھنے سے لا علمی کا اظہار کیا اور نہایت ہی بے شرمی سے امیر المومنین علیہ السلام اور درباری کاتب پر الزام عائد کیا کہ یہ ان کی سازش ہے۔ امام علی علیہ السلام نے اس جھوٹے الزام پر شدید برہمی کا اظہار کیا اور قہر آلود لہجے میں فرمایا کہ یہ تمہارا ہی حکم اور تمہارا ہی کام ہے۔ اس کے لیے آپ الفتوح جلد نمبر 3 صفحہ 411، شرح نہج البلاغہ جلد نمبر 3 صفحہ 22، تاریخ مدینہ منورہ جلد نمبر 4 صفحہ 1155، الامامہ والسیاسہ جلد نمبر 1 صفحہ 39، مورج الذہب جلد نمبر 2 صفحہ 353 اور البدع والتاریخ جلد نمبر 5 صفحہ نمبر 204 ملاحظہ کر سکتے ہیں۔ یہ کہہ کر امیر المومنین علیہ السلام عثمان کے گھر سے باہر تشریف لے آئے، اور جب اہلیان مصر نے خود اس خط کے متعلق دریافت کیا لیکن وہ بدستور اپنی لا علمی پر اصرار کرتے رہے اور کہا کہ میں نے یہ خط نہ لکھا ہے اور نہ ہی مجھے اس کے بارے میں کوئی علم ہے۔ مصریوں نے پوچھا کہ کیا یہ تمہارا غلام ہے؟ خلیفہ نے کہا ہاں۔ مصری نے کہا کیا یہ اونٹ تمہارا ہے؟ خلیفہ نے کہا جی ہاں۔ مصری نے کہا کیا یہ مہر تمہاری ہے؟ اس نے قسم کھا کے کہا کہ خدا کی قسم یہ خط میں نے نہ لکھا اور نہ ہی کسی کو لکھنے کا حکم دیا۔ تب مصری نے پوچھا یہ کیسے ممکن ہے کہ تمہارا غلام تمہاری اونٹ تمہاری مہر والے خط کے ساتھ مدینے سے روانہ ہو اور تمہیں کچھ علم ہی نہ ہو؟ عثمان نے کہا یہ سب کچھ میری مرضی اور اطلاع کے بغیر ہوا ہے۔ میرا اونٹ چوری کر لیا گیا، میرے کاتب کی تحریر جیسا خط تیار کیا گیا اور جعلی مہر لگا کر یہ خط میرے غلام کو دے دیا گیا۔ اس چیز کے لیے جن کتابوں کا آپ رخ کر سکتے ہیں اس کی اسکرین شاٹ میں اس پیج کے آخر میں دوں گی، آپ لوگ اس کو ملاحظہ کیجیے گا۔ لیکن اب اہلیان مصر کو خلیفہ کی باتوں پر اعتماد نہ رہا، لہٰذا انہوں نے دوبارہ خلیفہ کے محل کا محاصرہ کر لیا۔ کوفیوں نے بھی مصریوں کی واپسی کی خبر سنی تو وہ مدینہ پہنچ گئے تاکہ عثمان کا کام تمام کر سکیں۔ مدینے کے رہائشیوں میں بھی حکومت عثمان کا دفاع کرنے والوں کی تعداد نہ ہونے کے برابر تھی۔ مدینے میں خلیفہ عثمان کے سخت ترین مخالفین میں طلحہ بن عبید اللہ، زبیر بن عوام اور عائشہ بنت ابو بکر سر فہرست تھے۔ سخت ترین مخالفین میں یہ لوگ تھے، اور اس چیز کے لیے جس کتاب کی طرف آپ رجوع کر سکتے ہیں وہ ہے مقدسی کی البدع والتاریخ جلد نمبر 5 صفحہ 205، ابن شبہ کی کہ جس کا حوالہ پہلے بھی دیا جا چکا ہے، اس کا صفحہ نمبر 1169 ہے، تاریخ یعقوبی کی جلد نمبر 2 صفحہ 175، ابن عبدربہ کی الاخت الفرید جلد نمبر 5 صفحہ 56، اور یہ تینوں افراد اپنے طور پر عثمان کے محاصرے میں اور اس پر سختی کرنے میں ایک اہم کردار ادا کر چکے تھے۔ سامنے آپ کو اسکرین شاٹس ملاحظہ ہو رہی ہوں گی، اس کو آپ اپنے ہی موبائل میں اسکرین شاٹ لے کر۔ یہ وہ زمانہ تھا کہ جب خلیفہ عثمان کے مخالفین کہ جو حکومت میں تبدیلی اور اصلاحات کے لیے جمع ہوئے تھے مدینہ پہنچ چکے تھے اور عثمان کو تنگی میں ڈال چکے تھے۔ انہوں نے عثمان سے مطالبہ کیا کہ وہ فوراً اپنے اور اپنے قریبی افراد کے خلاف ہونے والی خلاف ورزیوں سے دستبردار ہوں اور توبہ کریں، بدعنوان حکام کو ہٹائیں اور مسلمانوں کے جان و مال پر ہونے والے ظلم کا ازالہ کریں۔ وہ قسم کھا کر کہہ رہے تھے کہ جب تک ان کے مطالبات پورے نہیں ہوں گے وہ اپنی تلواریں نیچے نہیں رکھیں گے، چاہے قتل ہی کیوں نہ کر دیے جائیں۔ لیکن خلیفہ عثمان ایسے کٹھن حالات میں بھی عوام کی رضامندی حاصل کرنے کے لیے واپس جانے کو تیار نہیں تھے۔ وہ لوگوں سے کہتے تھے کہ اگر میں ایک شخص نکالوں جسے تم پسند نہیں کرتے
اور وہ جسے تم چاہتے ہو اسے حاکم بناؤ تو پھر میں کس کام کا؟ عوام خلیفہ کو اس طرح کی باتوں سے سمجھ گئے تھے کہ ان کے مطالبات اور حقوق پورے ہونے والے نہیں۔ لوگوں نے کہا کہ اب تم خلافت کے لائق ہی نہیں ہو، اپنی خلافت چھوڑ دو ورنہ ہم تمہیں مار ڈالیں گے۔ ہم پہلی بار تمہارے لیے چھوڑ چکے ہیں، لیکن تم نے مصر کے گورنر کو خط لکھا اور ہمارے قتل کا حکم دیا۔ اب تمہاری توبہ اور وعدہ دونوں کو ہم نہیں مانیں گے۔ تمہیں خلافت سے ہٹا کر ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے صحابہ میں سے کسی کو تمہاری جگہ خلیفہ مقرر کریں گے۔ تب عثمان نے جواب دیا کہ میں کبھی بھی اس لباس کو کہ جو اللہ نے مجھے پہنایا ہے اور جس کی وجہ سے مجھے عزت دی چھوڑنے والا نہیں ہوں، البتہ میں توبہ کرتا ہوں۔ اس چیز کو تاریخ طبری جلد نمبر 3 صفحہ 404، الکامل فی التاریخ جلد نمبر 3 صفحہ 169، شرح نہج البلاغہ جلد نمبر 2 صفحہ 152 اور ابن عبدالبر کی العقد الفرید جلد نمبر 5 صفحہ 50 اور البدء التاریخ جلد نمبر 5 صفحہ 206 میں ملاحظہ کر سکتے ہیں۔ مگر اب بہت دیر ہو چکی تھی، اب کسی بھی طرح کی مفاہمت کا کوئی امکان نہیں تھا۔ احتجاج کرنے والوں کو نہ تو خلیفہ کی توبہ اور وعدوں پر اعتبار رہا اور نہ ہی انہیں کوئی ثالثی قبول تھا۔ امام علی علیہ السلام سب سے زیادہ امن اور معاشرتی تحفظ کے خواہش مند ہونے کے باوجود بھی اب عثمان کی اصلاح میں نا امید ہو کر مزید ثالثی بننے کے لیے تیار نہ تھے۔ عثمان نے کئی مرتبہ آپ سے کہا کہ مدینہ چھوڑ دے، لیکن جب بھی اسے ان کی ضرورت پیش آتی تو پیغام بھیج کر انہیں مدینہ واپس آنے کے لیے کہتا۔ امیر المومنین علیہ السلام اس بارے میں خود فرماتے ہیں، نہج البلاغہ کا خطبہ نمبر ہے 240، اے ابن عباس، عثمان کے علاوہ کسی کا یہ مقصد نہیں کہ مجھے پانی بھرنے والے اونٹ کی طرح بنا دے کہ کبھی جاؤں اور کبھی واپس آؤں۔ ایک بار اس نے مجھے مدینہ چھوڑنے کا پیغام بھیجا، پھر دوبارہ مجھے واپس آنے کا پیغام دیا، اور اب تمہیں بھیجا ہے کہ میں شہر سے نکل جاؤں۔ خدا کی قسم میں نے اس کا اتنا دفاع کیا کہ مجھے ڈر ہوا کہ کہیں گنہگار نہ ہو جاؤں۔ لیکن یہ مروان، معاویہ، عبداللہ ابن عامر اور سعید بن عاص ہیں جنہوں نے عثمان کو اس حال تک پہنچا دیا ہے۔ جب بھی میں اسے نصیحت کرتا تھا وہ میری بات کو نظر انداز کرتا اور سننے یا دیکھنے سے گریز کرتا، یہاں تک کہ وہ حالات اس پر آ گیا کہ جو تم دیکھ رہے ہو۔ یہ چیز تاریخ طبری جلد نمبر 3 صفحہ 410 اور الکامل فی التاریخ جلد نمبر 3 صفحہ 166 میں بھی ملاحظہ کریں۔ روایت ہے کہ امام علی علیہ السلام نے اس صورتحال سے بچنے اور خود پر کوئی الزام نہ آنے کی خاطر مدینے کو چھوڑا تھا۔ ہندی کی کنز الاعمال جلد نمبر 13 صفحہ 103، ابن الساکر کی تاریخ مدینہ دمشق جلد نمبر 39 صفحہ 361، ابن تیفور کی بلاغات النساء صفحہ 67، زاہبی کی تاریخ الاسلام جلد نمبر 3 صفحہ 448 اور ابن ابی الحدید کی شرح نہج البلاغہ جلد نمبر 13 صفحہ نمبر ہے 2296 میں ملاحظہ کر سکتے ہیں۔ روز بروز عثمان کا محاصرہ تنگ ہوتا جا رہا تھا اور وہ مزید مشکلات میں گھرتا جا رہا تھا۔ ایسا لگتا تھا کہ مدینے میں ہونے والی ہنگامہ اور بدامنی کے ہوتے ہوئے کوئی سکون کی امید نظر نہیں آ رہی تھی۔ عثمان اس بار بخوبی جان چکا تھا کہ یہ احتجاج پچھلی بار کی طرح خاموشی سے ختم ہونے والا نہیں، اس لیے اس نے معاویہ اور اپنے دوسرے گورنروں کی مدد طلب کی اور اس بات پر غور کر رہا تھا کہ شام کی فوج کی مدد سے شورش کو کچلا جائے، اور جب تک وہ مدینے تک نہ پہنچے وہ مہلت لینے کی کوشش کرے گا۔ اس مقصد کے لیے اس نے معاویہ کو ایک خفیہ خط بھیجا کہ جس میں لکھا تھا کہ مدینے کے لوگ دین سے پھر گئے ہیں، انہوں نے بیعت توڑ دی ہے اور بغاوت پر آمادہ ہیں، اس لیے فوراً شامی سپاہیوں کو ہر قیمت پر میری مدد کے لیے روانہ کرو۔ جس کے لیے آپ طبری کی تاریخ طبری جلد نمبر 3 صفحہ نمبر 402 ملاحظہ کر سکتے ہیں۔ لیکن معاویہ اس سے کہیں زیادہ چالاک اور موقع پرست تھا۔ مدینے کے پرآشوب حالات اور شورشوں کو اپنے فائدے کے لیے استعمال کرنا چاہتا تھا۔ اس کے لیے صورتحال اس کے خوابوں کو حقیقت بنانے کا ایک موقع تھی۔ وہ چاہتا تھا کہ مدینے کا انتشار جاری رہے اور عثمان جلد از جلد اپنے انجام کو پہنچے تاکہ خلافت پر اس کی گرفت مضبوط ہو جائے۔ چنانچہ اس نے عثمان کی درخواست پر اس وقت عمل کیا کہ جب مدینے کی فضاؤں میں خلیفہ کے قتل کی خبر گونج رہی تھی۔ کہا جاتا ہے کہ معاویہ نے 12,000 شام کے جنگجو جمع کیے اور انہیں مدینہ روانہ کیا، لیکن حکم دیا کہ مدینے میں داخل نہ ہوں۔ وہ خود مدینے پہنچا۔ جب عثمان نے اس سے پوچھا کہ شام کے فوج کہاں ہے تو معاویہ نے کہا کہ میں نے فوج کو مدینے کے دروازوں کے پیچھے روک رکھا ہے تاکہ آ کر آپ سے مشورہ لوں اور پھر واپس جا سکوں۔ عثمان نے کہا خدا کی قسم تم جھوٹ بول رہے ہو، تم چاہتے ہو کہ میں مارا جاؤں اور پھر تم میری حمایت میں اٹھ کھڑے ہو جاؤ اور فوراً شام کی فوج کو مدینے میں داخل کرو۔ معاویہ چلا گیا، لیکن جب واپس آیا تو عثمان قتل ہو چکا تھا۔
یہ یعقوبی کی تاریخ یعقوبی جلد نمبر 2 صفحہ 175 میں نقل ہے۔ اگرچہ کہ معاویہ کے پاس جنگی طاقت اور بہادر سپاہی تھے، لیکن جب عثمان کو ان کی ضرورت تھی معاویہ نے اس کی مدد سے انکار کیا۔ جیسا کہ ہم جانتے ہیں اسلامی شہروں کے لوگ کئی ماہ تک مدینے میں عثمان کے محاصرے میں شریک رہے، اور اس دوران عثمان شام کی فوج کا انتظار کرتا رہا۔ عثمان کی مسلسل توبہ اور حکومتی اصلاحات کے وعدے صرف مہلت حاصل کرنے کی کوشش اور سیاسی چالیں تھیں تاکہ معاویہ اپنی فوج کو تیار کر سکے اور مدینے روانہ کر سکے۔ لیکن معاویہ نے مدینے کی بدامنی کو اپنے فائدے کے لیے استعمال کرنے کی کوشش کی۔ اس نے عثمان کو اتنا انتظار کروایا کہ وقت ختم ہو گیا اور عثمان قتل ہو گیا۔ اگر معاویہ عثمان کی مدد چاہتا تو وہ اپنی فوج کو جلدی سے مدینے بھیج سکتا تھا، لیکن اس نے ایسا نہیں کیا تاکہ وہ کل شام کے لوگوں اور دیگر منافقین کے سامنے عثمان کے خون کے بدلے کا ڈھونگ رچا کر خلافت خود سنبھال سکے۔ امیر المومنین علیہ السلام معاویہ کو ایک خط میں اس حقیقت کی جانب اشارہ کرتے ہیں، نہج البلاغہ کا مکتوب نمبر 28، کہ پھر تم نے میرے اور عثمان کے معاملے کو یاد کیا۔ تمہیں اس پر جواب دینے کا حق تھا کیونکہ تم اس کے رشتہ دار ہو، لیکن سچ یہ ہے کہ ہم میں سے کس کی عثمان سے دشمنی زیادہ تھی اور کس نے اس کی موت کی راہ ہموار کی؟ کیا وہ کہ جس نے اس کی مدد کی اور اسے کہا کہ تم جاؤ اور اپنا کام چھوڑ دو، یا وہ کہ جس نے اس کی مدد کی اور درخواست کی اور انکار کیا، اور وہ کہ جو اس کے مرنے کا انتظار کرتا رہا؟ عثمان کے مدینے میں سخت مخالفین میں سے عائشہ بھی تھیں۔ ابتدائی طور پر عثمان کی خلافت کی حمایت کرنے والی عائشہ بعد میں شدید مخالفین میں شامل ہو گئی، خاص طور پر اس وجہ سے کہ عثمان نے ان کے حصے کو بیت المال سے کم کر دیا تھا۔ اس کے لیے آپ یعقوبی کی تاریخ یعقوبی جلد نمبر 2 صفحہ 175 اور ابن عاصم کی الفتوح جلد نمبر 2 صفحہ 421 ملاحظہ کر سکتے ہیں۔ وہ مختلف مواقع پر لوگوں کو عثمان کے خلاف اکساتی رہی۔ یہ بھی چیز کہ جو پچھلی ڈسکرپشن بتائی ہے اسی کتاب کے اسی صفحات میں موجود ہے۔ جیسا کہ ہم نے گزشتہ سطور میں بیان کیا کہ کس طرح حضرت عمار یاسر پر تشدد کے واقعے میں لوگوں کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پیراہن مبارک کے ذریعے ابھارنے کی کوشش کی۔ جب انہیں یقین ہو گیا کہ مدینے میں عثمان کے خلاف شورش خلافت کے خاتمے یا اس کے قتل کے بغیر ختم نہیں ہوگی، تو انہوں نے حج کے بہانے مدینہ چھوڑنے کا ارادہ کیا۔ عثمان کے جس کے پاس کوئی پناہ گاہ باقی نہیں بچی تھی، امیر المومنین علیہ السلام کی ثالثی سے مایوس ہو کر مروان بن حکم کو عائشہ کے پاس بھیجا، شاید کہ وہ اس مشکل وقت میں ان کی کوئی مدد کرے۔ مروان نے عائشہ سے درخواست کی کہ وہ مدینہ نہ چھوڑیں اور کوشش کریں کہ خلافت کے امور میں مصالحت پیدا کریں، لیکن جناب عائشہ کے جو دل ہی دل میں خلیفہ سے خار کھائے بیٹھی تھیں، کہنے لگیں کہ میں بارے سفر باندھ چکی اور حج کو خود پر واجب کر لیا ہے، خدا کی قسم میں تمہاری بات نہیں مانوں گی۔ مروان جناب عائشہ سے نا امید ہو کر وہاں سے یہ اشعار پڑھتا ہوا اٹھ گیا کہ قیس نے شہروں میں آگ لگا دی ہے، اور جب آگ بھڑک اٹھی وہ مجھ سے پیچھے ہٹ گیا۔ عائشہ مروان کے طنزیہ شعر سے سخت ناراض ہوئی اور کہا، اے مروان، کیا تم سمجھتے ہو کہ میں تمہارے اور عثمان کے بارے میں کسی شک میں ہوں؟ خدا کی قسم اگر میرے بس میں ہوتا تو میں عثمان کو اپنے سامان میں رکھ کر سمندر میں پھینک دیتی۔ اس چیز کے لیے یعقوبی کی تاریخ یعقوبی جلد نمبر 2 صفحہ 175، شرح نہج البلاغہ جلد نمبر 3 صفحہ نمبر 7، الطبقات جلد نمبر 5 صفحہ 36، تاریخ مدینہ دمشق 57 جلد صفحہ نمبر 258، الفتوح کی جلد نمبر 2 صفحہ 421 اور تاریخ مدینہ کی جلد نمبر 4 صفحہ نمبر 1172 میں بیان ہے۔ جناب عائشہ عثمان بن عفان کی سنگین حالت سے بے پرواہ اور خلیفہ کے انجام پر مسرور حال میں مدینے سے مکے کی طرف روانہ ہوئیں، اور راستے میں ان کی ملاقات عبداللہ ابن عباس سے ہوئی کہ جو خلیفہ کی جانب سے امیر الحج مقرر کیے گئے تھے اور مکے کی طرف جا رہے تھے۔ تو عائشہ نے ان سے کہا کہ اے ابن عباس، کہیں تو اپنی فصیح زبان سے اس سرکش عثمان کی حمایت نہ کر بیٹھنا اور ان لوگوں کو شک میں نہ ڈالنا کہ جو اس کے خلاف اٹھ کھڑے ہوئے ہیں۔ اب لوگ بیدار ہو چکے ہیں اور تمام شہروں سے وہ مقصد حاصل کرنے کے لیے جمع ہو رہے ہیں کہ جو ان کے ارادے میں ہے، اور یہ امر یقینی ہے۔ میں نے خود طلحہ کو دیکھا ہے، وہ بیت المال کی کنجیاں اپنے ہاتھ میں لے چکے ہیں۔ اگر خلافت ان کے ہاتھ میں آ گئی تو وہ اپنے چچا زاد بھائی ابو بکر کی سیرت اور روش اختیار کریں گے۔ لیکن جناب عبداللہ ابن عباس نے ان کی آرزوؤں پر پانی پھیرا اور کہا کہ امی جان، آپ زیادہ خوش نہ ہو،
اگر اس آدمی عثمان کے لیے کوئی حادثہ پیش آ جائے اور وہ قتل کر دیا جائے اور اس صورت میں لوگ میرے آقا امام علی علیہ السلام کے سوا کسی اور کے دامن پناہ نہیں لیں گے۔ اس چیز کے لیے کتاب تاریخ طبری جلد نمبر 3 صفحہ 434، شرح نہج البلاغہ جلد نمبر 10 صفحہ نمبر 6 اور الفتوح کی جلد نمبر 2 صفحہ 422 آپ ملاحظہ کر سکتے ہیں۔ عائشہ کے علاوہ کہ جو طلحہ کی خلافت کے خواب دیکھ رہی تھیں، خود طلحہ اور زبیر بھی مدینے میں عثمان کے شدید ترین اور سخت مخالفین میں شامل تھے۔ اس آڈیو کے اختتام پر رب العزت کی بارگاہ میں دعا گو ہیں، اے اللہ ہمیں حق کو حق اور باطل کو باطل کے طور پر پہچاننے کی توفیق عطا فرما، ہماری امت کو ہر قسم کے تفرقے اور فتنوں سے محفوظ رکھ۔ اس ویڈیو کو لائک کیجئے، اپنے احباب کے ساتھ شیئر کیجئے اور چینل کو سبسکرائب کرنا مت بھولیے گا۔ تب تک کے لیے اللہ نگہبان، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔